جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے شعبہ نشر و اشاعت کے تعاون سے حقوق کراچی کے حوالے سے صحافیوں کے اعزاز میں ایک ظہرانے کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر دیگر صحافیوں نے اپنی تجاویز سے نوازا اور کچھ تنقید کے نشتر بھی چلائے۔ سب سے پہلے تو آپ نے مردم شماری والا ایشو اٹھایا، بہت بڑا ایشو ہے، لیکن آپ کو یہ کہنا ہے کہ جو عوام آپ کے ساتھ انوالو نہیں ہوتی یا میڈیا کوریج نہیں دیتا، تو میڈیا تو آپ کو یہ تک ہو سکتا ہے کوریج دے دیتا ہے اخبار کی ٹی وی پہ، لیکن اصل معاملہ یہ آتا ہے کہ جو آپ کی تحریک ہوتی ہے، جو بھی آپ کا پروگرام ہوتا ہے، وہ ایک مخصوص جگہوں پہ ہوتا ہے، چند مخصوص دنوں کی اس کے لیے آپ کو ہلا کرتے ہیں، اس کے بعد خاموشی ہو جاتی ہے، اور جو آپ پروگرام کرنا چاہتے ہیں اس کی صحیح معنوں میں نیچے جو عوام ہے اس تک اس کا پیغام پہنچ نہیں پاتا۔ اس کی بڑی وجہ جو آپ کی ہیشٹیگ کے جو ناظرین ہوتے ہیں یا ڈسٹرکٹ کے جو اداران ہیں وہ اس طریقے سے وہ کام کر نہیں پا رہے جس طرح سے آپ توقع کر رہے ہیں۔ مکان بناتے ہیں لیکن جو ان کی بنیاد ہوتی ہے، ہم جن اداروں سے وابستہ ہیں ان کے مطابق جہاں عوامی ریٹنگ زیادہ آتی ہے ان ایشوز کو، ان پارٹیز کو اور ان شخصیات کو بلایا جاتا ہے اسکرین پر، لیکن جو انتخابی مختلف نتائج آئے اس میں جماعت اسلامی کا جو ووٹ بینک ہے اس کے حساب سے انہیں کوریج ملتی ہے اور وہ خاصی مناسب ہے۔ لیکن جماعت اسلامی چونکہ ایک سیاسی جماعت ہے، کوئی نیا راستہ نکالنا چاہتی ہے بلدیہ ٹاؤن کے الیکشن کی بجائے، ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بلدیہ ٹاؤن کے مسائل اٹھائے، کے الیکٹرک کے مسائل اٹھائے، ان نئے ایشوز پہ انہیں کیا پذیرائی ملتی ہے، تو یہ تبرکن مرحلہ ہے جیسے اس کے نتائج آپ کے علم میں ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس پہ انٹروین کرنا چاہیے اور جو ہے نا حکومت پہ پریشر ڈالنا چاہیے، فیڈرل گورنمنٹ پہ یا پروونشل گورنمنٹ۔ جبکہ اس موقع پر حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ پی ٹی آئی بھی پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی طرح الیکشن میں خرید و فروخت کرنے کی ماہر ہے۔ ہمارے صحافی بھائی، رپورٹر حضرات کالم بھی لکھتے ہیں، آپ میں سے بہت سارے ساتھی رپورٹنگ بھی کرتے ہیں، ڈیسک پہ بھی ہوتے ہیں، اپنے کیمروں سے محفوظ بھی کرتے ہیں ساری سچویشنز کو۔ سب کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ہمارے آپ دعوت پر یہاں تشریف لائے ہیں، اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے کھل کر گفتگو کی ہے، اور چونکہ آپ لوگوں کی ایک نمائندہ گفتگو میرے خیال ہے بعض ساتھیوں نے کر دی ہے، تو اس کے نتیجے میں بہت سارے ساتھی اس میں نہیں بولے، میری بات ہو چکی ہے۔ ہمیشہ ہم اس بات کو ویلکم کرتے ہیں کہ آپ اپنے خیالات سے ہمیں آگاہ کریں، اس سے ہمیں ایک فیڈ بیک ملتا ہے۔ ظاہر ہے کوئی فرد بھی جو بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ بہت سارے لوگوں سے انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں اس کی ایک رائے بنتی ہے، تو اس رائے کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ تو بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اپنی آراء کا اظہار کیا۔ کراچی کے جو معاملات ہیں، مسائل ہیں، اس کے حوالے سے مسلسل جماعت اسلامی کراچی اس وقت ایکٹیویٹی کر رہی ہے۔ یہ سوال بہت اہم ہے جو بار بار لوگ ہم سے کرتے ہیں اور آپ لوگ کرتے ہیں، اور اس میں آپ لوگوں کی ایک ول بھی مجھے شامل لگتی ہے، خود اپنا آپ کی خواہش بھی شامل لگتی ہے کہ آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی ایک مؤثر نمائندگی ہونی چاہیے، اور خاص طور پر بلدیات کے حوالے سے۔ جبکہ اس حوالے سے حافظ نعیم الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ کراچی کے مسائل پر کوئی سنجیدہ نظر نہیں آتا اور جاگیردار غریب کسانوں کو غلام بنا کر رکھتے ہیں۔ کراچی کی نمائندگی دکھا دیں مجھے ملازمین، کوئی نئی بھرتی ہو رہی ہے کراچی کے لوگوں کی، جونیئر اسکول ٹیچر کے نام پر جو آپ نے 6000 اسامیاں، اس میں صرف کراچی کے لیے 343، اور اس میں بھی جعلی ڈومیسائل بن رہے ہیں۔ کون اس پر آواز بلند کر رہا ہے بتائیں؟ کوٹا سسٹم پر کون بات کر رہا ہے؟ یہ جماعت اسلامی ہے جو میدان میں موجود ہے، اور بالکل واضح اپنے مطالبات کے ساتھ، کنفیوز نہیں ہیں ہم۔ اسی لیے ہم نے 28 مارچ کو، اور ہم نہیں گھر بیٹھے ہیں، ہم مسلسل میدان میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی توجہات میڈیا میں پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی، اور جب یہ جو فراڈ تماشا ہوتا ہے سینٹ وینٹ، یہ میڈیا کا مسئلہ ہے کہ اس نے کہانی یہ بنا دی ہے۔ پریس کانفرنسوں کی ایک سیریز ہوتی ہے، 1 بجے کے بعد شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد ٹاک شوز ہوتے ہیں۔ کراچی یا عوام یا مہنگائی یا پیٹرول کی قیمت کسی کا موضوع ہے؟ جب ان کا موضوع نہیں ہے آپ کہتے ہیں کام نہیں، کام تو سڑک پر موجود ہیں، ہم تو 50 دھرنے دے رہے ہیں بیک وقت، 4 لوگ ہوں یا 4000 لوگ ہوں، کون ہے جو 50 دھرنے بیک وقت اس شہر میں دے سکتا ہے؟ بتائیں مجھے، جنمن عوام کے ایشوز کے اوپر۔ 28 تاریخ کو ہماری ریلی قائد آباد سے، ہم گورنر ہاؤس جا کے بیٹھیں گے، اور انشاءاللہ ایک بھرپور، ہم ان حالات میں بھی جو ہے جبکہ میڈیا پہ کوریج نہیں ہوتی ہے، ہم نے عوام کو نہیں چھوڑا ہے، ہم جنمن ایشوز کے اوپر تحریک چلا رہے ہیں، اور ہم ان ایشوز کے اوپر بات کو اس جگہ پہ لے کر جائیں گے جہاں عوامی دباؤ کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کریں۔
اس حوالے سے تمام ٹی وی چینلز اور سوشل میڈیا کے صحافیوں نے اپنی آرا پیش کرتے ہوئے کہا کہ جماعت اسلامی صرف ٹی وی چینل پر توجہ دیتی ہے، جبکہ آج کے دور کا کامیاب رسائی کے لیے سوشل میڈیا موجود ہے جس پر جماعت اسلامی کوئی توجہ نہیں دیتی۔ اور تھوڑا سا فوکس اگر آپ لوگ یہ کراچی پر کر لیں۔ بالکل، میں اسی جانب آ رہا ہوں کہ حق دو کراچی جو مہم آپ کی ہے اس میں مطلب میں ایک الیکٹرانک میڈیا کا جو ہے وہ رپورٹر ہو کے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی جو حق دو کراچی مہم ہے، جتنا بوم اس کو سوشل میڈیا سے ملا ہے اتنا جو ہے وہ ان الیکٹرانک میڈیا کی اسکرینوں سے نہیں حاصل ہوا ہے۔ تو اگر پروجیکشن جو ہے وہ سوشل میڈیا سے، اور یہ الیکٹرانک میڈیا بھی اس وقت مجبور ہو جاتا ہے کیونکہ انہوں نے بھی اپنے ویب کے شعبوں کو ڈیولپ کرنا شروع کیا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ الیکٹرانک میڈیا کی اسکرینوں کو اس طرح سے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے۔ تو میرے خیال میں میرا مشورہ ہے کہ اپنے سوشل میڈیا سیل کو اسی طرح ایکٹیو رکھا جائے تاکہ جو حق دو کراچی مہم کی جتنی پروجیکشن ہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو آگے بڑھے۔ اس حوالے سے تھوڑا سا بتا دیجیے گا کہ کیوں اس کے حوالے سے اس طرح کا فیصلہ کیا گیا کہ آج ان کے لیے جو ہے وہ جو خدمت کر رہے تھے وہ عوام کی جن کے ووٹوں سے وہ آئے تھے، وہاں ان کو پرابلم جو ہے وہ ابھی ان کو آ رہی ہیں، ان کی طرف سے بھی آ رہی، اگر ان کو کہا جاتا کہ شاید وہ حکمراں جماعت کا ساتھ دیتے تو آج جو پرابلم آ رہی شاید وہ نہیں آتی، تھوڑا سا اس کا بھی بتا دیں۔ جماعت اسلامی کی جانب سے ظہرانے میں نائب امیر کراچی اسامہ رضی، انجینئر سلیم اظہر، زاہد عسکری اور دیگر بھی موجود تھے۔ ندیم صدیقی، M7 سٹی نیوز، کراچی۔